بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو جو نہیں مانتے، ہم اپنی نشانیاں پوری کائنات کے اندر فی الآفاق و فی انفسہم، اور ان کی اپنی ذاتوں کے اندر، ان کے جسم کے اندر اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ گویا کہ کائنات کو، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی نشانیوں کو بکھیر دیا ہے۔ بے شمار نشانیاں اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر موجود ہیں۔ جس بھی چیز کو آپ دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، دھیان کریں اور فکر کریں اور ڈوب کر دیکھیں تو آپ کو کائنات کی ہر چیز اعلیٰ ترین معیار پر نظر آتی ہے، اور ہر چیز کے اندر اس کے خالق اور مالک کی جھلک نظر آتی ہے، اور اس کے بنانے والے کی حسن تخلیق نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ایک خاص خوبی کائنات کی ہر چیز کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو ہم تنظیم کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر کمال کا نظم پیدا کیا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو بغور دیکھیں، مطالعہ کریں اور توجہ کریں اور اس کے اندر ڈوبیں اور سوچ بچار کریں تو آپ کو قدرت کی ہر چیز کے اندر بہت زبردست قسم کا نظم نظر آئے گا۔ جیسے کہ آپ زمین و آسمان کو دیکھ لیں، سورج کے آنے اور جانے کو دیکھ لیں، موسموں کے آنے اور جانے کو دیکھ لیں، چاند کے طلوع ہونے کو دیکھ لیں، غروب ہونے کو دیکھ لیں، سورج کے طلوع و غروب کو دیکھ لیں، ستاروں کے نکلنے کو دیکھ لیں، فصلوں کے پکنے کو دیکھ لیں، پانی کے برسنے کو دیکھ لیں، غرضے کے پھلوں کے پکنے کو دیکھ لیں، فصلوں کے بوئے جانے اور پروان چڑھنے کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، ہواؤں کو دیکھ لیں، بارشوں کو دیکھ لیں، موسموں کو دیکھ لیں۔ کسی بھی چیز پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہر چیز کے اندر ایک خوبصورت اور کمال ترین قسم کا نظم نظر آئے گا۔ کوئی چیز بھی آپ کو بے نظم، بے ہنگم نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایک خاص نظم کے اندر پروئی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، ایک میسج یہ ملتا ہے کہ کائنات کے اندر نظم، ترتیب اور تنظیم یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نماز کی بات کر لیں، اسلام کے جملہ عقائد، جملہ ارکان، ان سب کو اگر ون بائی ون آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز کے اندر زبردست قسم کا نظم نظر آئے گا۔ جیسے کہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور حدیث کے اندر آیا، اور اس نماز کو ترک کرنے والے کے لیے وعیدات بھی آئی۔ تو نماز کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اذان پر غور کریں تو اذان کے اندر بہت زبردست قسم کا نظم پایا جاتا ہے، اور جس طرح کا مسلمانوں کو بلانے کے لیے سسٹم اور نظام اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا، کائنات کا کوئی سسٹم، کائنات کا کوئی مذہب، کائنات کا کوئی دین، کوئی نظام بھی اس طرح کا بے مثال اور بے مثل سسٹم اور منظم نظام نہیں دیتا۔ اذان کی آواز جو ہی بلند ہوتی ہے، ایک بندہ اذان کی آواز بلند کرتا ہے تو جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہوتا ہے، جس کے کان میں آواز پڑتی ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اذان کے کلمات کو جس طرح وہ مؤذن دہرا رہا ہوتا ہے اسی طرح دہرائے۔ تو اس طرح جتنے بھی لوگ اذان کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، تمام لوگ اس آواز کو، ان کلمات کو اسی ترتیب کے ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام اذان کے ذریعے سے جہاں ایک نماز کے لیے بلاوا ہے، وہاں اذان کے اندر ایک مسلمانوں کے لیے میسج ہے، ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے
اور اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو ہر مسلمان جو اللہ اکبر کو ماننے والا ہے وہ بھی کہے گا، جواباً کہے گا اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے ہر شخص کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ بھی اس چیز کی گواہی دے گا۔ اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف آ جاؤ۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں اس کی اسی وقت ودن دیٹ ٹائم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بالکل فلاح اور کامیابی نماز میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف آ جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کا پکارتا ہے، تو پھر جتنے لوگ بھی ان کلمات کو سن رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کلمات کو پکارتے ہیں۔ اگر صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو تو آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کنٹری کے اندر، مسلمان ملک کے اندر، مسلمان شہر کے اندر، مسلمان گاؤں کے اندر، مسلمان قصبے کے اندر کتنا زبردست اور خوبصورت منظر ہوگا کہ جب ایک بندہ پکار رہا ہے تو پوری کی پوری قوم اس نظم کے اندر آ جاتی ہے، اس تنظیم کے اندر آ جاتی ہے، اس ایک قال کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، اور خواہ وہ کوئی کسی بھی کام میں مشغول ہے تو اس کی توجہ، اس کا دھیان ایک دفعہ فوراً ہٹ کر، اپنے کام سے ہٹ کر اس اذان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مومن اور مسلمان لوگ ہیں، جو پکے نمازی ہوتے ہیں، وہ اسی وقت ساری چیزیں چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو پورے کا پورا جہاں تک وہ آواز جاتی ہے مسلمانوں کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیتی ہے اور وہ سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، کہ جو ہی اذان ہوتی ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ فوراً اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جو ہی اذان ہوتی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک پیلا پڑ جاتا اور آپ فوراً اللہ کے خوف کے ساتھ لرز جاتے، گویا کہ لرز جاتے، اور فوراً سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو یہ ایک نظم ہے، نماز کے اندر بھی، ایک اذان کے اندر بھی ایک نظم پایا جاتا ہے اور ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اذان کے ذریعے، اذان کی کال کے ذریعے سے اسلام نہ صرف لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتا ہے بلکہ پوری قوم کو، پوری نیشن کو، پورے شہر کو، پورے گاؤں محلے کو ایک ڈسپلن میں اور ایک نظم میں لاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس نظم کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔